العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ یدرکہ الابصار وہو یدرک لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما اور جو مریض مومنین ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما اور خاص طور سے جو عطوات عالیہ کی زیارات سے واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. اس کے علاوہ جملہ اور جو مریض ہیں جناب شیخ محمد ضامن صاحب ہیں، ایک اور مومن درخواست سے دعا کی ہے، مومنہ مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے اور اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات مرحبا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوشگزار کریں گے. بلکہ آج یہ جو شب ہے 8 ربیع الاول کی شب بھی ہے اور امام کی شہادت کی شب ہے. یقیناً اس کا پرسہ زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایام عزا ایام غم کی یہ آخری اس دفعہ کا سلسلہ ہے. یعنی ایام غم ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ جو ایام ہیں یعنی 2 مہینہ 8 دن کے ایام، انہیں ایام عزا کہا جاتا ہے. یعنی ان ایام میں مکتب تشیع مکتب اہل بیت ان کی انتہائی رسپیکٹ کرتا ہے. چونکہ یہ دن عام دن نہیں ہیں، ان دنوں میں فرزند پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ انہوں نے اس دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے جام شہادت کو نوش کیا ہے. لہذا ان کی یاد ہر زمین کے ذرے ذرے پر واجب ہے. جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا شکریہ ادا کرنا کائنات کی ہر چیز پر لازم ہے، اس لیے کہ اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وجود نہ ہوتا تو آج یہ کائنات نہ ہوتی. اس لیے کہ مسلم روایات میں ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض، اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین تباہ ہو برباد ہو جائے. تو ایک لمحے کو ذرا فرض کر لیجئے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین تباہ ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام کی رخصت آخر کے بعد وہ سارے کے سارے جو اسرار امامت تھے وہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیے تھے. سید مطہری علیہ الرحمہ نے بھی اسے لکھا ہے. اور پھر چونکہ امام سجاد علیہ السلام تو بیمار تھے اور پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان اسرار اور رموز کو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا اور کئی ایک مقامات پر جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد علیہ السلام کی مسلمہ شہادت کو بچایا. اور یہاں تک کہ
دشمن اور قاتلین امام حسین بھی مان چکے تھے. جب بھی امام سجاد علیہ السلام پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے جناب زینب کبریٰ امام سجاد کی گردن سے لپٹ جاتی اور یہ فرماتی تھی کہ اگر میرے اس بیٹے کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو. تو یہاں تک کہ ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسی عجیب محبت کا رشتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پھوپھی اپنے بھتیجے پر جان نثار ہونے کو تیار ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک امام اور محافظ امام کا تعلق ہے کہ کس طریقے سے امامت کی حفاظت کی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. تو یہ چونکہ ان ایام میں مکتب اہل بیت خوشی نہیں مناتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں، برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اپنے گھروں میں آرائش نہیں کرتے ہیں، یہ تمام تر کس وجہ سے نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ اہل بیت کے گھرانے کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، اتنی بربریت ہوئی ہے اور اتنی مصیبت کائنات میں کسی کے گھر پر نہیں آئی. اور یہ دو جملے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اوذی النبی بمثل ما اوذی، جیسے مجھے اذیت دی گئی ایسے کسی نبی کو اذیت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی میری اذیت سارے انبیاء کو دی جانے والی اذیت سے زیادہ ہے. تو جب یوں ارشاد فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی جو اذیت، ان کی جو مصیبت ہے اس کو یاد کرنا بھی ہمارا فرض ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ٹوٹل 28 سال عمر مبارک ہے. اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ 232 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور 260 ہجری میں ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ہر امام نے ارشاد فرمایا مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی اس انگلی میں انگوٹھی پہنے، عقیق کی انگوٹھی پہنے. انگوٹھی تو سب پہنتے ہیں لیکن اس کی ایک خاص اہل بیت اطہار اور ائمہ کی جو انگوٹھی ہوتی تھی، ہر اہل بیت کی انگوٹھی کے اوپر ایک خاص نقش ہوتا تھا اور یہ نقش کیا ہوتا تھا؟ اس میں کوئی آیت لکھی ہوتی. ہر امام کی آیت مختلف ہے. اب مولا علی علیہ السلام کی 2-3 روایات ہیں کہ اپنے دور حکومت میں ان کی انگوٹھی کا نقش اور تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کے انگوٹھی کا نقش اور تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کو پہلا پسند نہیں آیا، اب دوسرا نیا ورژن کو امام لیا نہیں. امام کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. امام مجسمہ تبلیغ الہیہ ہے. امام جہاں بیٹھتے ہیں ان کی گفتار زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے حجت ہے. آپ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بھی لوگوں کے لیے حجت ہے، اور جو چیز آپ لباس پہنتے ہیں وہ لباس بھی لوگوں کے لیے حجت بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ائمہ نے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش تھا وہ تھا سبحان من لہ مقالید السماوات والارض. سبحان ہے وہ ذات کے جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں. جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی. امیر المومنین کی انگوٹھی کا نقش تھا سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا کچھ حصہ اور 4 کا کچھ حصہ. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہ جو آدمی متقی ہو جاتا ہے، یہ نقش ہے امام کی انگوٹھی کا، قرآن کی آیت ہے. کیوں نہ ہو، چونکہ خود امام المتقین ہیں. امام چاہتے ہیں کہ میرا ہر چاہنے والا متقی ہو، پرہیزگار ہو. اور وہ خطبہ حمام بھی ہے ناج البلاغہ میں، وہ آج نہیں سناتا ہوں کیونکہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات ہیں. جو اس میں حمام نے پوچھا مولا ذرا متقی کی نشانیاں تو بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں. امام نے تقریباً 100 کے لگ بھگ نشانیاں بتائی ہیں متقی کی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس نے خود ڈیمانڈ کی تھی مولا مجھے ارشاد فرمائیے، اور جیسے ہی امام نے سٹارٹ کی یہ وہ حیران ہوا، دوسری حیران ہوا. یہ کیسے؟ یہ جب تقریباً سارے امام کچھ بیان کر چکے جو 100 کے لگ بھگ ہیں، اور اس کے بعد دیکھا امام نے کہ وہ حمام کھڑا کھڑا بے ہوش ہو. سن کر بے ہوش ہو گیا کہ یہ شیعہ کی علامات ہیں. ایسا شیعہ تو اگر ہو جائے
تو یقیناً وہ دیوار کے اوپر بیٹھ کر دیوار کو اشارہ کرے وہ تو گھوڑے کی طرح چلنے لگ پڑے. اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب میں سے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ائمہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی لائف میں آنے والی ہر مشکل سے اسے نکال دیتا ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہ آیت ایسی ہے جو امیر المومنین کی انگوٹھی کا نقش تھا. جو آدمی مثلا مالی مشکلات میں ہے، نماز مغرب کے بعد 70 مرتبہ اگر اس آیت کا ورد کرتا ہے تو فرمایا 70 دن نہیں گزریں گے کہ وہ مالا مال ہو جائے گا. مالا مال ہو جائے گا. مختلف اعمال ہیں. مثلا ایک عالم دین نے کہا تھا کہ امام زمانہ، کوئی ان سے پوچھنے گیا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ امام زمانہ سے 1 to 1 ملاقات نہیں ہو سکتی، کہ یہ جان لیں کہ وہ آقا ہیں، میں ان کے قدموں میں ہوں، پہچان کر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ غیبت میں ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے. ہاں دیکھ پا رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ آیا یہی زمانے کے امام ہیں. جو یہ پہچان کر کے ہے کہ میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں معصومین نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے. اور ایک نے کہا کہ آپ 40 دن یہ عمل کرو، زیارت عاشورہ پڑھو فجر کی نماز کے بعد، تو ایسا کرو تو امام زمان کی ملاقات ہوگی. ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کرو لیکن شرط یہ ہے کہ تم 40 دن مکمل کرو. اور اس بندے خدا نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ زیارت عاشورہ بھی پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد وہ امام زمان کی ملاقات کا عریضہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ڈالنے جاتے تھے کہ آقا سے میری ملاقات ہو جائے. اور یاد ہے نا کہ حسین بن روح کو لکھا جاتا ہے کہ آقا تک میرا پیغام پہنچا دینا. یہ بات یاد رکھیے کہ حسین بن روح کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، صرف ایک امام کے نائب ہیں، نائب خاص ہیں. تو آپ آج بھی جب عریضہ لکھتے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے تو حسین بن روح کوئی زندہ نہیں ہے، وہ مر گئے ہیں. تو ان کا مقام کتنا ہے کہ آج بھی لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام ہمارے امام تک پہنچا دینا، جو امام کی زندگی میں ان کا نائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا امام سے کنیکشن اور رابطہ ہے. تو لکھتے ہیں. تو انہوں نے وہ کیا 40 دن ان کے حساب سے پورے ہو گئے دن. ایک دن گئے واپسی پہ آئے، 40 دن پورے ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی. راستے میں جا رہے تھے تو کوئی ایسے بندہ ملا تو کہا کیوں پریشان ہے؟ 40 دن ہو گئے. کسی نے کہا تھا امام سے ملاقات ہوگی، پورا عمل بھی کیا ہے، نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ تو اپنے دنوں کی گنتی بھول گیا ہے، ابھی تیرے 39 ڈیز ہوئے ہیں، 39 دن ہوئے ہیں. اتنے میں کہا اور وہ نظروں سے غائب. یعنی کیا مطلب کہ ہم کتنے جلدی، یہ نہیں ہے کہ چلو 40 دن ایک دن اوپر کر لو، 2 دن اوپر کر لو. ہمارے اسی لیے اللہ نے ہر گھر میں نبی نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ تھوڑا سا کسی سے جھگڑا ہو، ٹھہر جا میں ابھی آیت منگاتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نظام مقرر کیا ہے. تو ائمہ کی انگوٹھی کا بھی ایک نقش ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نقش تھا کہ سبحان ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں. چونکہ اس زمانے میں مقتل تشیع جتنے افراد وابستہ تھے وہ غربت کے عالم میں تھے، امام سے کنیکشن کے عالم میں ہوتے تھے. اور جب امام کے سامنے اپنی کسی مشکل کو پیش کرتے تھے، کئی ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے تھے، نہیں بتاتے تھے امام کو، آتے تھے امام سے مالی مشکل کے حل کے لیے. بات ایک اور کرتے تھے. مثلا ایک شخص آیا، اس نے امام کو خط لکھا کہ آقا کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا یا نار کونی بردن مسلامہ کا ذکر کرو. کہا یہ تو نے کہہ دیا، جو دوسری چیز جو تو کہنا چاہتا تھا وہ تو نے نہیں کہی. کہا تو اتنی رقم کا مقروض ہے، کہا میں جلد اس علاقے میں آؤں گا اور تیری یہ مشکل کو آسان کر دوں گا. کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. لہذا ائمہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو دور ہے اسے 28 سالہ زندگی ہے اور 6 سال کا آپ کا دور امامت ہے. اور دور امامت میں بھی 3 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے انتہائی ستایا. پہلا معتز باللہ، آپ نام ان کے دیکھ لیجئے، معتز باللہ یعنی جسے اللہ عزت دے، اور دوسرا محتدا باللہ جسے اللہ ہدایت دے، اللہ ہی ہدایت دے، ایسے بھی ہدایتوں کو.
اور آخری تھا کون؟ معتمد باللہ، یعنی اللہ کا اعتماد شدہ. نام ان کے دیکھیں اور کاروائیاں ان کی دیکھیں. اور اس سے پہلے متوکل گزر چکا ہے، اس طرف میں نہیں جاتا. تو ان یعنی کہ ائمہ، خود امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ 6 سال کا دورانیہ یہ گزرا ہے. جو چیلنجز تھے امام کو، وہ آج کے زمانے کے بھی چیلنجز ہیں. امام کو ایک تو انہوں نے قید و بند میں رکھا ہوا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ آخری حجت جس نے آنا ہے وہ امام کے گھر آنا. اچھا، انہوں نے امام کو قید رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو عباس کو بھی یہ پتا تھا کہ رسول اسلام کی یہ حدیث صحیح السند ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، سارے کے سارے خلفاء ہوں گے، سارے کے قریش سے ہوں گے. انہوں نے نام بتائے، کہا کہ پہلے علی، آخری مہدی ہوں گے، اور وہ حسن عسکری کی اولاد ہوں گے. اس کا مطلب تھا یہ روایت مسلم ہے، یہ صحیح ہے. بنو عباس کا بچہ بچہ جانتا تھا. اگر یہ صحیح نہیں تھی تو پھر ہر پیدا ہونے والے بچے کو مروا کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر بچے نے آنا ہے تو اسی خاندان میں آنا ہے، انہی کے گھر میں آنا ہے. اور امام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ الگ روایت ہے، 40 دن تک امام زمان کو جبرائیل آسمان پر لے جاتے رہے، لاتے رہے. 40 دن تک جبرائیل امین لے جاتے رہے. اور جب پہلی مرتبہ لے گئے تو آپ کی والدہ نرجس خاتون نے دیکھا اور کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ جبرائیل آئے ہیں، یہ اپنے 12ویں آقا کی حفاظت کے لیے آسمان پر لے جا رہے ہیں. یعنی لے کر جاتے تھے اور لے کر آتے تھے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے 2 اہم کام کیے ہیں. عقیدہ مہدویت کا بھی تعارف کرایا اور خود مہدی موعود کا بھی تعارف کرایا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. عقیدہ مہدویت وہ عقیدہ ہے جسے اہل بیت اطہار نے پیش فرمایا ہے، جس کا لب لباب نتیجہ یہ ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جو منجی عالم بشریت ہوگا، جو پوری کائنات کو نجات دینے والا ہوگا اور ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کو قائم کرے گا. گویا عقیدہ مہدویت یہ کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا راج ہو جائے گا. یہ عقیدہ مہدویت. اور خود مہدی، شخص مہدی، امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو تعارف کرایا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے. 40 کے قریب اصحاب ہیں کہ جنہوں نے بنفس نفیس زمانے کے امام کو ولادت باسعادت کے بعد دیکھا، زیارت کی ہے، جن میں سے ابو اسحاق کے قمی بھی ہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو چیلنجز تھے اس زمانے میں، صوفی زیادہ تھے. ایک فرقہ تھا واقفیہ، زیادہ تھا. ایک فرقہ تھا ثانویہ، وہ زیادہ تھا. ایک فرقہ تھا تفویضیہ، وہ زیادہ تھے. اور ایک تو جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے جنہیں امامیہ کہا جاتا تھا، اثنا عشریہ. اب الگ الگ سنیے کہ صوفی کون ہیں، اس پر زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جاتا ہوں. کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جن کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن ان کا اندر آلودہ ہے. ایک جملے سے عرض کروں، کہا یہ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے دین خدا کو، اس کو واجبات کو محرمات میں اور محرمات کو واجبات میں تبدیل کر دیا. اور دوسرا فرقہ تھا واقفیہ. واقفیہ وہ ہے کہ جو امام رضا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد انہوں نے امامت کو سٹاپ کر دیا. کہا کہ امامت یہاں رک گئی. واقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا. وہ ٹھہر گئے 7ویں امام پر. اور کیوں ٹھہرے؟ یہ ایک آدمی نے نظریہ بنایا. سنیے، دیکھیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ 70,000 اس کے پاس مال امام تھا، امام جو وجوہات لیتے تھے، اور ایک مصر میں گھر تھا. 8ویں امام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد اس آدمی کو بلایا اور علی بن حمزہ مدائنی کہا کہ میرے باپ کا جو قرض تھا یا جو وجوہات سامان تھا وہ مجھے دو. جیسے لینے کو کہا، اس نے کہا ہم تو آپ کو امام ہی نہیں مانتے. اندازہ لگائیے، بجائے اس کے کہ امام کے ساتھ دیانت کرتا، خیانت کی. مجھے بتائیے وہ مال کتنا عرصہ چلا ہو. اس نے نیا فرقہ بنا دیا. اور امام نے اظہار براعت کیا کہ ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
نہیں ہے. لہذا مکتب تشیع اثنا عشری مکتب ہے، یعنی 12 اماموں کا ماننے والا ہے، نہ 6 کا ہے، نہ 7 کا ہے، نہ 9 کا ہے. اس کے بعد ایک اور فرقہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے مقابل میں، اسے کہتے ہیں ثانویہ. ثانویہ، ایک کو کہتے ہیں اول، دوسرے کو کہتے ہیں ثانی، اسی سے نکلا ہے ثانویہ. جو اشعار کہتے ہیں ان میں مسدس ہوتا ہے جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں، مخمس جس کے 5 ہوتے ہیں، رباعی جس کے 4 ہوتے ہیں، مثلث جس کے 3 ہوتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ثانوی، جس شعر کے 2 بیت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ثانوی. اسی لیے معروف ہیں ان کے ملا رومی، ان کی ہے مثنوی رومی. انہوں نے تمام مطلب کو یعنی کہانیوں کو شعروں میں انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، لیکن 2 کی شکل میں، 2 پٹی میں، 2 بیت میں ہیں. اسے کہا جاتا ہے مثنوی. تو ایک عقیدہ تھا ثانوی. اب آپ کہیں گے اس میں شعر کا کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہ ہے، یہ کہتے تھے اس دنیا کے 2 خدا ہیں. 2 خدا ہیں. کہا ایک روشنی کا خدا ہے اور ایک اندھیرے کا خدا ہے. اب مطلب اہل بیت سے دور ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ ایک روشنی کا خدا ہے اور ایک اندھیرے کا خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب اندھیرے کا خدا اپنے اندھیرے کو کھینچ لیتا ہے واپس تو پھر روشنی والے کو موقع دیتا ہے، وہ دنیا میں اپنی لائٹ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں خداؤں میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. کہ روشنی دینے والا محتاج ہے، چل بھائی تو اپنا اندھیرا نکال، اور اندھیرے والا محتاج ہے، چل تو اپنی روشنی نکال، میرا ٹائم ہو گیا. تو جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں. اور یہ جملات تو دیکھیں مکتب اہل بیت میں امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا میں وہ کچھ بتا دیا جو سائنس آج ثابت کر رہی. آپ نے ارشاد جملے سنیے دعا کے. امام فرماتے ہیں سبحان من تعلم وزن الفیء والہوا. سبحان تیری ذات کے جو ہوا اور سائے کا وزن بھی جانتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی تک ہوا کا تو سمجھتے ہیں، ہوا اور گیس ان کا وزن ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، مایات میں ڈھل جاتی ہیں. لیکن سائے کے بارے میں کوئی نہیں مانتا تھا. سب کہتے سائے کا کہاں وزن. اور ابھی آ جائیے سائے کا بھی وزن سائنسدانوں نے مان لیا ہے کہ اس کا بھی وزن ہے. اور کتنا وزن ہے اس کے حساب سے ہے کہ جس کا وزن ہے، جس کا وزن. لہذا ائمہ سے دور ہوں گے. امام نے ارشاد فرمایا سبحانک من تعلم وزن الشمس والقمر. جو چاند اور سورج کا وزن جانتا ہے. دیکھیں سائنسدانوں نے آج سیارہ دریافت کیا ہے کہ جو زمین اور چاند کے درمیان ہے وہ مالا مال ہے. اگر اس میں سے مال نکال کر اتنا لوہا ہے، اتنا تانبا ہے، اتنا سونا ہے، وہاں سے نکال کر دنیا کے ایک ایک آدمی کو دیا جائے تو سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کروڑ پتی بن جائے. ہر آدمی. دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بھی بتایا، فرمایا نہیں ہمارا خدا، اسی لیے اسحاق کندی تھا. دیکھیں ہر زمانے میں ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اسے کندی نہیں، اسے اسحاق کے کنڈی کہتے ہیں. کہتے ہیں ہر اس زمانے میں بھی اسحاق کندی تھا اور آج بھی اسحاق کندی. اس نے کہا تھا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں مخالفت ہے، کہ قرآن شروع میں کچھ اور کہتا ہے اور آخر میں کچھ اور کہتا ہے. قرآن کی آیات آپس میں ٹکراتی ہیں. اس نے اس پر کتاب، اس کا نام رکھا تناقضات فی القرآن، یعنی قرآن کے اندر جو ٹکرانے والی باتیں ہیں. جیسا کہ ایک آدمی کہتے ہیں نا جھوٹ بہت سارے بولے، تو جب انٹرویو ہوتا ہے مجسٹریٹ میں تو وہ اس کی ساری پہلی باتیں آخر کو جوڑتے ہیں کہ کہاں اس نے جھوٹ بولا. اسی لیے کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا. معاذ اللہ اس نے کہا تھا یہ قرآن تو جھوٹ ہے. استغفر اللہ ربی باتوں میں نقل کفر کفر واجب. اس نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وجد میں آتے تھے تو کہتے تھے میرے اوپر وحی آ رہی، اور جو کہہ دیتے تھے کہا یہ اللہ کا کلام. اس نے کہا اس میں مخالفت ہے، اور اس نے کہا اور 22 سال محنت کی، 22 سال محنت کر کے اس نے یہ کتاب نکالی. اور اس کتاب کا پتہ چلا امام حسن عسکری علیہ السلام کو. دیکھیں امامت کی ایک حکمت
دنیا کی 22 سال کی محنت کو ملیا مل. جب امام کے پاس آیا اس نے اناؤنس کیا, یہ مانتا ہی نہیں تھا, جیسا کہ آج بھی بہت سارے اسحاق کندی وہ نکل آئے ہیں بلوں سے باہر, وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن یہ کیا, قرآن میں ابھی میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, مجھے وقت لگتا ہے کہ کیسے تضاد ہے, پھر اس کا سلوشن کیا ہے, کہ کیسے اگر اہل بیت سے دور ہو جائیں گے تو آپ کو تضاد ہی نظر آئے گا. اس لیے ہم نے قرآن کے الفاظ کا جو تجوید ہے وہ سیکھ لی کہ کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں تویا آ جائے, کہاں جسے ہم کہتے ہیں رہا آ جائے, کہاں جیم آ جائے, یہاں رکنا ہے. ہماری زیادہ سے زیادہ لڑائی جھگڑا اسی پر ہوتا ہے نا, وہ ادھر رک جا, تو کیوں نہیں رکا, تو فیل, تو پاس, یہاں سے پورا پڑھنا. ہم لفظوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہاں ٹھہرنا ہے, یہاں چلنا ہے. لیکن میں پہلے بھی ایک دن عرض کر چکا ہوں, قرآن مجید کا ایک ناظرے کا طریقہ کار ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں پڑھنا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم اور قرآن مجید کے نزول کے انداز کا لہجہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو کہاں تک چلی, کہاں تک رکی, اس کا مطلب کیا ہے, اس سے کنٹینیوس کیا ہے, اور یہاں سٹاپ کیا ہے. تو یہ کون جانتا ہے؟ یہ قاریان قرآن نہیں جانتے, یہ وہ گھرانہ جانتا ہے جن کے گھر قرآن نازل ہوا. جیسے میں نے اگلے دن ایک مثال دی تھی, جیسا کہ ایک ہی سینٹنس ہے, رکو مت جانے دو, رکو مت جانے دو, اور اس کا میننگ اور ہے, اور اسی کو اگر آپ یوں پڑھیں رکو مت جانے دو, سینٹنس سیم ہے لیکن فرق کہاں آ گیا؟ رکنے میں. اب ہم ظاہری الفاظ میں رکتے ہیں لیکن مطالب میں, جیسا کہ بادشاہ روم نے ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی امیر شام کو, اس نے کہا کہ اس میں دنیا کی ساری چیزیں بھیج دو ڈال. اس نے کہا پاگل ہو گئے, یہ کوئی سافٹ ویئر تھوڑی ہے, آج ڈال دو. ابن عباس سے پوچھا, اس نے کہا تو اس کو پانی سے بھر کے بھیج دے. اس نے کہا پانی سے تو بھر دی, تو کہا اس کو کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے حضرت علی سے سنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. دیکھیں قرآن کی آیت کو ڈائریکٹ کوٹ نہیں کیا, کیا کہا؟ میں نے امیر المومنین سے ارشاد سنا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا تو کائنات کی ہر چیز کی ابتدا اگر پانی ہے تو پانی کا قطرہ ڈال کے دے دو, تو پوری کائنات کو ڈال کے دے دیا. کہا تو نے, توجہ اب یہ جملہ سنیے گا, کہا کہ پھر تو نے تو اتنی احادیث کوٹ کی ہیں رسول پاک سے, امیر المومنین سے, تو پھر اگر میں تیرے اور علی کے علم کو کمپیئر کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا؟ اس نے کہا تو ایسے ہی کر کہ جس سمندر سے میں نے شیشی کا پانی بھرا ہے, شیشی کا پانی ابن عباس ہے اور علم کا سمندر علی ابن ابی طالب. لہذا یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کتاب لکھی کنٹرڈکشن, اور اس نے کہا قرآن میں تضاد ہے. تو جو اس نے جب اناؤنس کیا تو امام نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا, کہا جاؤ اس سے پوچھو یہ جو تو نے کہا ہے کہ قرآن میں یہاں اور ہے, اللہ نے کہا ہے یہاں اللہ نے اور کہا ہے, یہ تجھے یہ تیری اپنی سوچ ہے یا اللہ کا کہنا یہ ہے؟ اس لیے کہ اگر تو تیری اپنی سوچ ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ نے یہی کہا ہے تو پھر کب سے تیرے اوپر وحی آئی ہے کہ اللہ نے تجھے یہ بتایا, تجھے یقین ہے. جیسے ہی وہ امام کا شاگرد سلام لے کر آیا اور اس کے پاس بیٹھا, کچھ عرصہ اپنی جگہ پکی کی, کہا میں تیرے شاگرد بننا چاہتا ہوں, یہ وہ کر کے ایک دن سوال کیا, استاد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب اس مقام پر پہنچا نا کہ یہ جو تم تضاد کہتا ہے کہ یہ تیری اپنی رائے ہے یا اللہ نے تجھے کہا ہے, ایک دم فوراً جسے کہتے ہیں نا بندے کو جھٹکا لگ گیا. ہاں یہ تم نے کیا پوچھا؟ کہا ہاں بس کتنے دن سے مجھے یہ سوال تنگ کر رہا تھا. اس امام کے شاگرد نے کہا, اس نے کہا سچ بتا, تو میرا شاگرد ہے, میں جانتا ہوں تو کتنے پانی میں ہے, تیرے ذہن میں یہ سوال نہیں آ سکتا. اس نے کہا یقیناً واللہ اللہ کی قسم کہ یہ مجھے حسن عسکری نے بتایا. جب یہ حسن عسکری کا نام آیا تو وہ چونک گیا, اس نے سر جھکا لیا. اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم یہ سوال اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اتنا کہنا تھا, وہ سمجھ گیا ایک جملے سے. کہا جب میں اگر یہ کہوں کہ یہی حق ہے تو میرے اوپر تو وہی نہیں آئی, اس کے کہنے سے پہلے تو مجھے نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے.
فوراً وہ سمجھ گیا اور اس نے اپنی 22 سالہ محنت کو آگ پر رکھ کر جلا دیا اور جلا کر کہا، امام کی خدمت میں آیا کہ آئیے اب مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھائیے، تجدید اسلام کرتا ہوں، تجدید ایمان کرتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس زمانے، ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آیات کو آپس میں، مثلا دیکھیں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا حضور سرور کائنات کے لیے، رائنا۔ جب حضور بیٹھے ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تو وہ سارے کہتے تھے رائنا رائنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری طرف دیکھیں، جیسے ہم میری طرف دیکھیں۔ کسی کو کسی سے بات کرنی ہے، منہ ادھر ہو تو ہم اسے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، بھائی میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میری طرف دیکھ، رائنا۔ قرآن نے کہا ایسا نہ کہو رائنا، میرے حبیب کی توہین ہو رہی، تو کیا کہو؟ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے، مگر کیا کہ وہ الفاظ زمانے جاہلیت میں ادب کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، تو وہ لفظ اگرچہ میننگ میں ایک جیسا ہے لیکن چونکہ وہ مشہور تھا بے ادبی میں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وہ جو بے ادبوں میں مشہور ہے وہ لفظ بھی میرے حبیب کے لیے استعمال نہ کیا جائے، انظر نہ کہا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اسی لیے مکتب تشیع میں عقیدہ رؤیت یعنی اللہ کو دیکھنا، مکتب تشیع میں اللہ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہماری زندگی میں اور نہ ہمیں مرنے کے بعد کبھی نہیں دکھائی دیتا۔ یہ اور لوگ کہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد اللہ دکھائی دے گا۔ ابھی مثالیں 2-3 دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم ڈائریکٹ آ گئی، اس نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں حضرت موسیٰ کیا کرے؟ کیا کریں؟ کہیں ٹھیک ہے نہیں مانتے، نہ مانو جاؤ۔ وہ اللہ کے پاس پیغام لے گئے، اللہ کے پاس پیغام لے گئے، کہا کہ یہ لوگ، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا وجود ہے، میں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی ذات ہوا یدرک الابصار، وہ تو آنکھوں کو دیکھ رہا لیکن آنکھیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ ہماری آنکھوں میں اس وجود کو درک کرنے کا اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری کائنات میں چیزیں ہیں کہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، لن ترانی، اللہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ مکتب اہل بیت میں نہ اللہ کا کوئی مکان ہے اور نہ اللہ کی کوئی ڈائریکشن ہے۔ کوئی کہے اللہ کہاں ہے، اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ اوپر ہے۔ اگر آپ نے اوپر کہہ دیا تو ڈائریکشن جس کو دی جاتی ہے وہ محتاج ڈائریکشن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے دوسری طرف نہیں ہو۔ تو جو اللہ محتاج ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں پھر آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اوپر کی طرف؟ ہاں ایسے بھی تو کر سکتے ہیں نا، ایسے دعا، یا ایسے کر، یا نیچے کر کے، حالانکہ ایسے بد دعا کی جاتی ہے، ایسے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو باطل ہے کہ ہم نے اللہ کا مکان مان لیا کہ اللہ اوپر ہے، اوپر ہے تو پھر یہ جگہ خالی ہے اس سے۔ اللہ ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان میں ہے۔ اللہ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے۔ اور اس کو بھی جو ایک گروہ ہے جنہیں کہا جاتا ہے گروہ کرامہ یا کرامہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت سے اس کو نکالا اوپر کا، کہ کہا کہ استویٰ علی العرش، کہ جب اللہ نے عرش کے اوپر بیٹھ گیا، یہیں سے انہوں نے نکال لیا کہ اللہ بیٹھتا بھی ہے۔ یہیں سے انہوں نے پھر بیٹھنے کا لفظ سے جناب کرسی بھی نکال لی، پھر کہا کہ قیامت والے دن وہ چین چین بھی کرے گی۔ مکتب اہل بیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جسم رکھتی ہے نہ جہت رکھتی ہے، اور کہ وہ اللہ اوپر ہے قطعاً ایسے، اور نہ اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اب سنیے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک سلوات پڑھیں، میں آیت میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھیں گے، اگر دیکھ لیں تو خدا مان لیں گے۔ اب مجھے بتائیے، آپ فیصلہ کریں، اگر خدا دکھائی دے تو ہم مان لیں۔ اگر خدا اپنی خدائی کو منوانے کا اتنا کریز ہوتا، خدا کو مجبور ہوتا کہ میں نے خدا منوانا ہی ہے، اللہ دکھلوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اس نے کہا یہ نہیں کہ میں تمہیں دکھا دوں کہ میں میری خدائی محتاج ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، میری خدائی اس کی محتاج نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا، اے میرے موسیٰ، لیکن ان سے کہہ دو انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ دیکھیں میں باریک نقطہ کرنا چاہتا ہوں، پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ سکون میں رہا، فسوف ترانی، تو پھر ان قریب آپ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ اسحاق کندی ایسا ہی تھا نا، جنہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن اللہ نظر آئے گا، انہوں نے کہا قرآن کی آیت کہتی ہے سوف ترانی، ترانی کا معنی ہوتا ہے تم مجھے دیکھ لو گے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت کہتی ہے تم مجھے دیکھ لے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا سنیے گا، اب دیکھیں مکتب اہل بیت کی دلیل سنیے اور ان کی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہاڑ کھڑا سکون میں رہا، سکون میں، تو اللہ کو دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رؤیت خدا، اللہ کو دیکھنا ممکن ہو گیا جب پہاڑ سکون میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں امکان ہے دیکھنے کا، آپ کہاں رد کر سکتے ہیں؟ امکان ہے اللہ کو دیکھنے۔ یہاں آپ سنیے مکتب اہل بیت اور ائمہ کی دلیل کیا ہے۔ ائمہ نے فرمایا تم نے صرف یہ کہا کہ پہاڑ چونکہ ایک ہوتا ہے تحرک، تحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت، وائبریٹ کرنا، اور سکون سٹل ایک جگہ کھڑا رہنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہاڑ ایک جگہ سٹل کھڑا رہے تو اللہ امکان ہے دکھائی دے سکتا ہے۔ قرآن نے استقرہ کا لفظ استعمال کیا، اور مکتب اہل بیت میں یوں کہا گیا ہے کہ دیکھیں زمین تو مسلسل حرکت میں ہے، زمین تو مسلسل حرکت میں ہے، اب مسلسل زمین کو آپ روک کے دکھائیں۔ اب یہ سائنس کی بات ہے، زمین کبھی رکی؟ مسلسل حرکت میں ہے، اور اس حرکت کو آپ پہاڑ کو روک کر دکھائیں، ادھر سے ہل بھی رہا ہو آپ کہیں نہیں رکا ہو۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، سکون اور حرکت، یہ دونوں متضاد ہیں، ایک جگہ پر یہ جمع نہیں ہو سکتی، نہ یہ دونوں اٹھ سکتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نہ سکون ہے اور نہ متحرک ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ چیز جس لمحے ساکن ہے اس لمحے متحرک بھی ہے۔ اب سنیے، وہ یہ کہتے تھے نا امکان ہے دیکھنے کا، مکتب اہل بیت نے کہا سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے یہ دو متضاد چیزیں ہیں، سکون اور حرکت۔ کہا جیسا کہ عقل انسانی کہتی ہے کہ سکون اور حرکت جمع نہیں ہو سکتے، ایسے خدا بھی دکھائی نہیں دے سکتے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ رؤیت خدا ناممکن ہے۔ جیسے ان دو چیزوں، آپ مجھے بتائیں دن اور رات اپوزٹ چیزیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں یہ ٹائم اس میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو، یا یہ فرض کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ دن بھی نہیں ہے رات بھی نہیں، کائنات ان دو سے خالی نہیں ہے۔ کہا جیسے یہ دو چیزیں جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے، اسی طرح رؤیت خدا بھی عقلاً ممکن نہیں۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو رد کیا، تناقض فی القرآن کو، کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس آؤ، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو فرقہ واقفیہ ہو گیا، فرقہ سرویہ ہو گیا، آخری فرقہ سنیے پھر اپنے مصائب دیتے ہیں، اور وہ ہے تفویض۔ تفویض کیا ہے کہ ایک گروہ تھا جن کی اہل بیت نے اور امام حسن عسکری نے مذمت کی، فرمایا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل بیت کو ساری کائنات کا نظام اس طرح دے دیا ہے کہ اب کائنات اہل بیت چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کہ اسے کہتے ہیں تفویض۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو سارا کا سارا اذن دے دینا،
سارے کا سارا اختیار دے دینا. تو کیا اللہ نے سارا اختیار اہل بیت کو دے دیا؟ یہ تو کمال اہل بیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان ہستیوں کو اعجاز کی شکل میں اختیار دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بے اختیار ہو گیا ہے. اللہ اہل بیت کا بھی خالق ہے، اللہ اہل بیت کا بھی خدا ہے. تو وہ خدا کتنا عظیم ہے کہ جس سے اہل بیت سجدہ کرتے ہو. یعنی اس سے بڑھ کر اللہ کی اور ربوبیت کو کیا بیان کیا جائے کہ کائنات کی افضل ترین مخلوق جس کے سامنے سجدہ بریز ہوتی ہے، تو ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم اور زیادہ سجدہ کریں. لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ نے تفویض کر دیا. ایک مقام پر وہی عقیدے والا ایک شخص امام کی خدمت میں آیا جس نے کہا تھا کہ امام سب کچھ چلاتے ہیں. تو امام کے پاس آیا، امام نے رخ موڑ لیا اور دور سے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو امام نے آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ فرمایا کہ ہم اللہ کے مکرم بندے ہیں، ہم اللہ کے مکرم بندے ہیں. جب سے وہ آیا امام نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. کہا دیکھو ہمارا خالق خدا وہ لا معبود سواک کے جملے امیر المومنین کے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لہذا اس فرقے کے خلاف بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے انتہائی جدوجہد کی ہے. اور پر 28 سالہ تاریخ بہت ہی، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جوان آدمی، یعنی 28 سال کا اگر کوئی جوان ہو، اب وہ میچور ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ایجوکیشن لے چکا ہوتا ہے، انٹرنشپ کر چکا ہوتا ہے، ابھی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جانے کا سوچ رہا ہے. لیکن اندازہ لگاؤ دنیا جہاں سے اپنا پروفیشن سٹارٹ کرتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. آج 2 مناسبتیں ہیں اور آج ایسا پرسہ دیجئے، اور پرسہ بھی زمانے کے امام کو دیجئے. ایک تو زمانے کے امام کے بابا کی شہادت ہے، اور دوسرا 8 ربیع الاول آج کی وہ شب ہے کہ جب امام سجاد کربلا سے ہو کر 40 گزار کر شام کی قیدیں نبھا کر علی کی بیٹی واپس مدینہ پہنچی. آج اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے. امام زمانہ کے بابا آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک صحابی ہے، ابو الادیان اس کا نام ہے. پہلے یہ روایت سنیے پھر اس کے بعد امام زمانہ پر آتا ہوں. ابو الادیان جب جا رہا تھا نا مدائن کی طرف تو 11ویں آقا نے اسے کچھ خطوط دیے، اور جب خط دے چکے امام تو ابو الادیان کہتا ہے آقا ان کے جوابات کس کو دینے ہیں؟ امام نے فرمایا اے ابو الادیان تو جا رہا ہے، تو جب جواب لے کر 15 دن کے بعد واپس آئے گا تو تو اپنے زمانے کے امام کو غسل میت کے تختے پر پائے گا. تشویش بڑی، کہاں آقا آپ کے بعد میں پھر کس سے رجوع کروں گا؟ اور کہا 3 نشانیاں ہیں. پہلی تو بات ان خطوط کے جو جواب آپ سے طلب کرے وہی قائم ہے، وہی میرا وارث ہے، وہی حجت خدا ہے. اور دوسرا جو میرا جنازہ پڑھائے. اور تیسرا جو کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے تو ان کی تھیلی کے اندر جو اموال موجود ہوں گے جو ان کی ڈیٹیل بتائے وہ زمانے کے امام ہوگا. ابو الادیان کہتا ہے اب یہ 15 دن جس طرح گزارے وہ تو مجھے پتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی امام وقت بتا دیں کہ اب تو جا رہا ہے واپس آئے گا تو میں نہیں ہوں گا، مجھے بتائیے آپ زمانے کے امام سے کیسے لپٹ کر رخصت کریں گے؟ آپ کو پتہ بھی ہو کہ میری آخری رخصت ہے. ابو الادیان کس طرح رویا، امام کے کندھوں پر گر گیا، کہا آقا میں آپ پر فدا ہونے کو تیار، کیا میں یہی رک جاؤں؟ کہا نہیں، یہ حکم امامت ہے، جاؤ. جیسے ہی وہ واپس آیا کیا دیکھا کہ جعفر کذاب گھر کے باہر ہیں، امام حسن عسکری کے بھائی ہیں، اور گھر کے باہر کھڑے ہیں. لوگ ان کو تعزیت بھی دے رہے ہیں اور امام بننے کی مبارکباد بھی دے رہے تھے. کہتا ہے امام نے مجھے کہا تھا کہ کوئی سوال پوچھے خطوط، تو کسی نے مجھ سے خطوط کو طلب نہیں کیا.
تو میں نے کہا اگر یہ، میں جعفر کذاب کی کردار سے واقف تھا کہ اگر یہ امام ہے تو پھر امامت پر ایک دھبا ہے۔ جیسے یہ جملے سنے اور اتنے میں جنازہ تیار ہوا، امام کا غلام ہے عقید، اس نے کہا جعفر آئیے جنازہ پڑھائیے۔ اب آگے 11ویں آقا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جعفر جنازہ پڑھانے لگا۔ اتنے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 5 سال کا بچہ، انتہائی حسین اور جمیل، گھنگریالے بال ہیں اور دانتوں کے اندر سپیس ہے، یعنی وقفہ ہے، اور اتنا خوبصورت نوجوان بچہ وہ آتا ہے اور آ کر اپنے چچا کو بازو سے پکڑ کر آواز سے کھینچ کر سائڈ پہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ چچا ہٹ جائیے، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں۔ اب اندازہ لگاؤ حجت خدا ہے، کتنی جرت تھی، چچا نہیں بولا، امام نے جنازہ پڑھایا اور یہاں جنازہ بھی پڑھایا۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں گا یہاں، اور اس سے قبل جیسا کہ آخری وقت تھا نا تو امام حسن عسکری کا، تو وہاں اپنے عقید غلام سے ہی کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں ایک بچہ موجود ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ جب بچے کو بلایا امام 11ویں آقا کو اور کہا اے میرے بیٹا ایک جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا یا بنیا اسقنی بالماء انی ذاہب الی ربی، بیٹا مجھے آخری گھونٹ پانی کا پلا دو، میں اپنے رب کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے گرم گرم پانی لایا۔ میں کہوں گا آقا آپ سے آپ کے بابا نے پانی مانگا، آپ نے پانی دیا، آپ کو تسلی تو ہو گئی، لیکن میں کہوں گا آقا آپ کو آپ کے بابا کے غم سے زیادہ غم تو مظلوم کربلا کا لگتا ہے۔ آپ نے زیارت ناہیہ میں کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس خشک زبان پر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس خشک زبانوں پر جن کے اوپر پیاس کی وجہ سے دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اجرکم علی اللہ، آج امام زمانہ کو فرصت دیجیے، میں کہوں گا آقا آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، سب بھی کیا، لیکن آئے سید سجاد آپ کے دل میں بھی حسرت رہ گئی۔ جب امام سجاد کو بھی زینب نے دیکھا نا موت کی سردی آئی ہے، کہا بیٹا سجاد میں نے تجھے بابا کی نشانی ہے میں نے بچا کے لے جانا ہے، اور کہا اے بھوپی اما مجھے بتائیے جوان بیٹے کی خواہش ہو باپ کا لاشا سامنے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اب دیکھیں آقا کو میں کہوں گا آقا امام زمان آج ہمارا پرسہ قبول کیجئے، اب نہیں معلوم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیا جائے، آپ کو زینب عالیہ کی اجڑی ہوئی چادر کا پرسہ دیا جائے، آپ کو ابا عبداللہ الحسین کا پرسہ دیا جائے، آپ کو زینب و کلثوم کا پرسہ دیا جائے، میں کہوں گا آقا۔ اور آج تک جو امام حسین کے گنبد پہ جو سرخ پرچم ہے نا وہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ زمانے کا امام آئے گا۔ آپ زیارتیں آپ دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں نا کہ منتقم خون امام زمان، منتقم خون امام حسین۔ اور میں کہوں گا اے آقا آپ آئیے، اور یہاں کہا جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی مر جائے، ایک جملہ شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی کسی نے قتل کر دیا ہو نا تو اس سے دیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا جتنے شہداء کربلا تھے آقا آپ کیسے بدلہ لیں گے؟ اے امام زمان آپ مولا حسین کا بدلہ لیں گے، آپ علی اصغر کے سے شہداء کا بدلہ لیں گے، آپ قاسم کی اس لاش پر کہ جس کے اوپر گھوڑے نے ٹاپوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ علی اکبر کی چھاتی کا بدلہ لیں گے، آپ علی اکبر حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا بدلہ لیں گے۔ یہ جملہ تو امیر المومنین کا ہے کہ جب میدان محشر لگے گا نا تو رسول خدا کہیں گے امیر المومنین کو جائیے اور میری بیٹی زہرا سے پوچھئے کہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں۔ باب الحوائج کے واسطہ کہا کہ کیا لائی ہیں اس میری امت کی بخشش کے لیے، تو بی بی زہرا فرمائیں گی مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا اس پوری امت کی بخشش کے لیے یہ صرف میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ
काफी है। जिस अब्बास की परवरिश उम्मुल बनीन ने की थी, मैं कहूँगा आका अगर कोई कातिल कर दे उसका बदला लिया जा सकता है, उसकी दियत हो सकती है। दियत ये है कि नफ्स के बदले नफ्स होता है, कान के बदले कान होता है, टांग के बदले टांग, बाजू के बदले बाजू। मैं कहूँगा आका मुझे इतना बताइए, पहले तो ये है कि हुसैन जैसा कोई दूसरा हुसैन नहीं है, उसका कैसा बदला होगा। मैंने कहा आका और तो छोड़िए, मुझे इतना बताइए, ये तो मर्द थे, मैदान में गए, शहीद हो गए, मुझे इतना मैं कहूँगा आका ज़ैनब कुबरा की चादर का बदला कैसे लिया अजरुकुम अलल्लाह। मैं कहूँगा आका अब ज़ैनुल आबिदीन दूसरी मुनासबत के 2-4 जुमले सुन लीजिए, क्योंकि जब तक ये जुमले न हो तो अय्याम अज़ा इख्तिताम पर नहीं आते हैं। अज़ादारों, जब इमाम सज्जाद करबला से होकर 3 दिन करबला रहे, 20, 21, 22 सफर, जब इमाम सज्जाद ने देखा ना कि कोई बीबी किसी शहीद की कब्र पर बेहोश हो जाती है, कोई बीबी किसी शहीद पर बेहोश हो जाती है, और जब हजरत अब्बास की कब्र पर आई ना बीबियां, ज़ैनब कुबरा ने कहा था कि ए बीबियों, मेरे अब्बास को सब कुछ बताना, ये बता देना हमारे ख़याम जल गए, ये बता देना हमारे सरों से रिदाएं उतर गई, ये बता देना हमें ताज़ी आने लगे। कहा ये ना बताना आपकी सकीना शाम में रह गई। आज 1-2 मिनट मुझे फालतू पढ़ने दीजिए। जब इमाम सज्जाद इस लुटे हुए काफिले के साथ मदीने के बाहर आए ना, और एक मतलब ज़ैनब आलिया ने पूछा, बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर आ गया है? यानी मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब ने अपना मदीना भी पूरा ठीक तरीके से नहीं देख रखा था, और वहाँ इमाम सज्जाद ने शहर के बाहर खैमे लगा दिए। मुझे बताइए कि आप अगर सफर पे गए हों, आप अपने घर के करीब आ गए हों, तो वहां आप तो किसी ने स्टे कभी नहीं किया रास्ते में। जब घर करीब आ जाए ना, तो लोगों का होता है कि घर पहुंचे, घर जाकर हमारी थकावट उतरेगी, बहन भाइयों से मिलेंगे, हमारी थकावट उतरेगी। न जाने ये ऐसा कराना है कि जैसे ही मदीना पहुंचे, इमाम सज्जाद ने डायरेक्ट एंटर नहीं हुए मदीना में, वहां काफिले को रोक दिया। शायद उसकी एक वजह ये हो, कोई कहे कि तुम तो अपने घरों में जाते हो, जल्दी वहां सुकून मिलता है। हो सकता है इमाम सज्जाद कहे तुम तो अपने आबाद घरों में जाते हो ना, लेकिन सज्जाद अपने उजड़े घरों में जा रहा है, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारे बूढ़े मार दिए गए। अब एक मंजर ज़हन में बनाइए, 2-4 जुमले और अर्ज करूंगा, ज्यादा नहीं। अब खैमा लग गया, बीबियां अंदर मौजूद हैं, और कैफियत ये है कि 1 साल के जिंदान ने ज़ैनब कुबरा की हालत ये कर दी थी कि सर के बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक चुकी है, बदन नहीफ हो चुका है, और इमाम फरमाते हैं कि हमारी कैफियत ये थी कि हमारी हड्डियों के ऊपर गोश्त मौजूद नहीं है। अजरुकुम अलल्लाह। इमाम सज्जाद वहां खड़े हुए, और वहां खैमे के बाहर हवा चल रही थी, और एक नाजुक और लागर इमाम खड़े थे, लिबास हिल रहा था, और बशीर को कहा जाओ ऐलान करो। वहां से पूरा मदीना उमड़ आया, और आगे आगे जो आ रहा था ना, वो मोहम्मद हनफिया थे। अब हमारे उस्ताद मोहतरम पढ़ते हैं कि लोगों उम्मत ने इतना मारा, इमाम हुसैन को भी मारा और बहन को भी मारा। कहते हैं इमाम हुसैन को जितना भी मारा, लेकिन रोज़े आशूर तक हुसैन की मार तमाम हो गई। लेकिन अली की बेटी को उन्होंने इतना मारा कि सगा भाई नहीं पहचान सका, कि जैसे ही मोहम्मद हनफिया आए, इमाम सज्जाद के गले से लगे और कहा चचा मेरी गर्दन से हाथ हटा लीजिए। कहा क्यों? कहा मेरी पुश्त पर ताज़ियानों के निशान। और एक मर्तबा कहा कि कहाँ है मेरी बहन ज़ैनब कुबरा? कहा खैमे के अंदर बीबियां मौजूद हैं। और जब गए ना मोहम्मद हनफिया, और वो गए और खैमे के अंदर से चक्कर लगाकर बाहर आ गए, कहा बेटा सज्जाद मेरी ज़ैनब कहाँ है? कहा अली जाई कहाँ है? कहा चचा आपने बहन को पहचाना नहीं है? कहा वैसे आपके अंदर से होकर आ गया, मैंने ज़ैनब को नहीं पहचाना।
अब इमाम सज्जाद ने मोहम्मद हनफिया का हाथ पकड़ा और अली की बेटी के पास ले गए। अब अरबों का दस्तूर ये है कि जब बहुत अरसे के बाद कोई भाई अपनी बहन को मिलता है ना, तो या सर के बोसे देता है या कलाइयों के बोसे देता है। जब मोहम्मद हनफिया कलाइयों के बोसे देने लगे, एक मर्तबा जब रस्सियों के निशान देखे, कहा बेटा सज्जाद ये ज़ैनब की बेटी, ये अली और बतूल की बेटी के बाजुओं में निशान कैसे है? कहा ये आपकी बहन पर सरेशाह, हाथों में रस्सियां। बस ये जुमले सुनने थे कि मोहम्मद हनफिया बेहोश हो गए, और जब पानी छिड़क कर होश में लाया, कहा ए चचा आप तो सुनकर बेहोश हो गए। हाय सज्जाद, अल्लाह सिवाय गम शबीर के कोई गम न दे। बस एक जुमला नहीं मुकम्मल होता कि जैसे आप मदीना में दाखिल हुए ना, बीबी उम्मे कुलसूम के जुमले हैं, या मदीना तजद्दना ला तकबलीना, ऐ हमारे नाना के शहर हमें कबूल न करना। बशीर इब्न जसलम को बुलाया और कहा कि तू शेर कहता है, कहा जाओ मदीने वालों को बुलाओ, आओ अहले मदीना आ गए हैं। उसने कहा या अहले यस्रब ला मुकाम लकुम, ऐ अहले यस्रब तुम्हारे रहने का कोई मकाम नहीं है। कहा कि हुसैन का जिस्म करबला में रह गया और सर नौके नेज़ा पर सवार होकर फिराया गया। उस हुसैन का बेटा सज्जाद मदीने के बाहर आ गया। कहता है कि एक बीवी को मैंने देखा, उम्मुल बनीन, बस आखिरी जुमला सुनिएगा। उम्मुल बनीन को देखा, वो आ रही हैं। मैंने कहा अब उम्मुल बनीन को कैसे खबर दूं कि तेरे चारों बेटे मारे गए हैं। जैसे ही करीब आया ना, और उम्मुल बनीन ने पूछा क्या खबर है, बड़ी दलेर बीबी थी ना, और कहा क्या खबर है? कहा आपका एक बेटा जाफर मारा गया। जब ये जुमला कहा ना, कहा ए बशीर मैंने पूछा बता करबला की क्या खबर है? कहता है कि मैं चारों बेटों की खबर दूंगा, बीबी मर न जाए। दूसरे बेटे की खबर दी। कहा जब मैं 3 बेटों की खबर दे चुका ना, बीबी ने पूछा और कहा कि आपका अब्बास मारा गया। जब ये जुमला सुना ना, अब सुनिए उम्मुल बनीन ने क्या जुमला कहा। कहा ए बशीर कदिन कताता नयात क़ल्बी, ए बशीर तूने मेरे दिल की रगों को काट दिया है, तूने मेरी वफा का खून कर दिया है। मैंने कब जाफर का पूछा, मैंने कब अब्बास का पूछा, ये बता मेरे ज़हरा के बेटे हुसैन की क्या खबर है? कहा कद को दिल करबला, कहा अगर मेरा हुसैन मारा गया तो मुझे बता फिर मेरा अब्बास किधर गया? कहा अब्बास के शाने कलम हो गए। और कहा कैसे कलम हुए? कहा अब्बास के बाजू कलम हो गए, अब्बास के हाथों में तलवार नहीं थी। आज भी जो ज़ियारत करबला करके आए हैं ना, जो कफ़े अब्बास की ज़ियारत है ना, वहाँ भी वो उम्मुल बनीन का ये जुमला लिखा हुआ है, लौ कान सैफुका फी यदिक, ऐ अब्बास अगर तेरे हाथ में तलवार होती 4000 क्या 4 लाख भी। अजरकुम अलल्लाह, जुमला सुनोगे आखिरी। अली की बेटियां जब दाखिल हुई ना, तो पहले रोज़े रसूल पर गई। क्या कहा? अली की बेटी ने अपना एक गठरी निकाली, गठरी से एक खून आलूद कुर्ता निकाला। ये वही कुर्ता है ना जिसको सुनकर आपकी चीखें निकल गई है। चटे बाप फरमाते हैं जब मुहर्रम शुरू होता है ना, अल्लाह हुसैन के रंगीन कुर्ते को अर्श पर लटका, कब्र रसूल पर बिछा कर कहा इन्नी नाहियतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, या जद्दा ऐ मेरे नाना मैं आपके बेटे हुसैन की सुनानी लाई हूं। अब आखिरी जुमला सुनिए। अब उसके बाद हटकर जब मां ज़हरा की कब्र पर गई ना, देखिए बीबियों के कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कभी अपने बाप को भी नहीं बताती हैं, कभी अपनी
अपने भाई को भी नहीं बताती है, कभी अपने शौहर को भी नहीं बताती, लेकिन कई दुख ऐसे हैं कि जब अपनी माँ को तन्हाई में देखती है सारे दुख बता देती हैं। जब बीबी ज़ैनब अपनी माँ की कब्र पर गई ना, एक मर्तबा कहा, ए मेरी माँ, आपको कुनफुस का एक ताजियाना लगा था, आपका हाथ टूट गया, कब्र तक उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। कहा, ए मेरी माँ, आपको कुनफुस का एक ताजियाना लगा और कब्र तक तस्बीह नहीं पढ़ सकी। कहा, ए मेरी माँ, काश यहाँ कोई ना महरम न होते। मेरी माँ कब्र से निकल के देख, ज़ैनब की सारी मुश्त ताजियानों से भरी। Go, Sam.